چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا داہنا ہاتھ پھیرا تو تمام وہ ارواح نکل آئیں کہ جو جنت میں جانے والی ہیں۔ پھر اپنا بایاں ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دانے ہوتے ہیں، تو ہاتھ پھیرا تو وہ ارواح نکل آئیں کہ جو جہنم میں جانے والی تھیں۔ پھر ان ارواح سے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب ارواح ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں، ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، اور صحیح بخاری شریف کے الفاظ الارواح جنود مجندہ کہ روحیں اس میدان یہ ارواح کے اندر بالکل بے ترتیب کھڑی تھیں، کسی کا منہ کسی کی طرف ہے، کسی کی پیٹھ کسی کی طرف ہے، کسی کا پہلو سے لگا ہوا ہے، ایک بے ترتیب مجمع تھا ارواح کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب روحیں ایک دوسرے کا منہ تک رہی ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح محمدی نے جواب دیا۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا بھلا بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ زندہ باد۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جواب دیا بلا بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح نے جب یہ جواب سنا تو انہوں نے جواب دیا، یہاں تک کہ جواب چلتا چلا گیا، یہاں تک عام جو انسانوں کی ارواح نے جواب دیا تو ایک شور برپا ہو گیا عالم ارواح میں، بلا 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 شبہ آپ ہمارے رب ہیں، بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ارواح نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفس معرفت حاصل کر لی، عالم ارواح ہی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان گیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پالنے والا اللہ ہے۔ اس میں قرآن کریم میں سب سے پہلی آیت ہی کے اندر ربوبیت کا ذکر کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، عالم جمادات ہوں، عالم نباتات ہوں، عالم حیوانات ہوں، عالم معدنیات ہوں، عالم ملائکہ و عالم جنات ہوں، گویا کہ کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے اور آسمان و زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا رب اللہ نہ ہو، بلکہ رب العالمین ہے، سارے کے سارے جہانوں کا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب نے جو ہے یہ گویا کہ یہ اقرار کر لیا کہ بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ربوبیت کی پہچان ہو گئی اور ارواح نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، تو مقصد تو پورا ہو گیا، مقصد پہچان تھی، عالم ارواح نے ہم نے اللہ کو پہچان لیا اور بلا کہہ کے اقرار کر لیا، تو پھر دنیا میں بھیجنے سے مطلوب کیا تھا؟ دنیا میں بھیجنے سے کیا مقصد ہے؟ وہاں عالم ارواحی کے اندر پہچان مکمل ہے، وہیں سے جنتوں میں داخل کر دیے جاتے، دنیا میں کیوں بھیجا؟ جب معرفت مقصود تھی، معرفت تو حاصل ہو چکی، تو جواب اصل میں یہ ہے کہ نفس معرفت تو حاصل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان تو ہو گئی، اور اس انسان نے اللہ کو پہچان لیا اپنی روحوں کے ذریعے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفس معرفت مطلوب نہیں تھی، بلکہ اس معرفت کے منازل میں ترقی مقصود تھی، اور ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک ان روحوں کو زمین پر لا کر زمین کے اس خاک کے ساتھ متصل کر کے اس کو کھڑا نہ کر دیا جاتا۔ خاک بالکل پستی ہے اور روح بلندی ہی بلندی ہے، پستی اور بلندی جب تک آپس میں ملتے نہ، اور جب دو متضاد قوتیں جب تک نہ ملتی تو ترقی نہ ہوتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے زمین پر اتار کر ترقی پیدا کر دی۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ۔